بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تتوبوا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم. محترم دوستو اور ساتھیو، قرآن عظیم الشان کی دوسری سورت البقرہ سے وہ آیاتیں 182 سے لے کر 185 تک تلاوت کی ہیں. اس میں روزے فرضیت، روزے کی اہمیت اور قرآن کے ساتھ اس کا تعلق، جو شرف وہ اس کو حاصل ہے رمضان کو، اس کی کیا وجوہات ہو، اور آخر میں جو فرمایا ہے کہ جب یہ عدت آپ پوری کر لیں تو اللہ کا شکر کریں اس ہدایت پر جو اس نے آپ کو دی ہے، اور اس کی بڑائی بیان کریں. اس لیے دو چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے. ایک تو اس میں صائم کا لفظ آیا ہے، اور صائم عربی زبان میں اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو اس کے لیے ٹریننگ، صبح سے اس کو باندھتے تھے دھوپ میں، گرمی میں، اور اس کو خوراک بھی نہیں دیتے تھے، اور رکڑا رہتا تھا تاکہ وہ اپنے جب سفر میں ہوں، جنگوں میں ہوں، تاکہ ان کے لیے اس میں آسانی ہو. ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، ابھی سمجھے ٹریننگ کا. دوسرا رمضان ہے. رمضان خود بھی اس کا جو معنی ہے آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، جلانے کے، یعنی گناہوں کو جلاتا ہے. اب اس تصور کے ساتھ اگر روزہ ہو، ایک میں ٹریننگ حاصل کروں اللہ کی، اور آئندہ جو حدود اور حدود اللہ میرے لیے مقرر کر رہا ہے میں اس پہ چلوں، اس کی پیروی کروں، اور دوسرا یہ کہ میرے گناہ ختم ہو جائے. لیکن لازمی بات ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جو معیار مقرر کیا ہے تقویٰ حاصل ہو. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ آدمی کو تقویٰ حاصل. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ عمومی تو خیر بہت سارے اس کے معنی ہیں، لیکن ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ کام جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ رضا و رغبت کریں، اور وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو ہم یعنی چھوڑ دیں. اگر وہ رضا و رغبت ہو اللہ کی بڑی اچھی بات ہے، لیکن نہیں ہے تو اللہ کی ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں، خوف کی وجہ سے چھوڑ دیں. یہ روزے کا مقصد ہے. لیکن ہم معاشرے میں اپنی ذات پر لازمی بات ہے، دوسرے کو کہنے سے پہلے اپنی ذات کا آدمی کو تجزیہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، حساب کرنا چاہیے کہ آیا میں جو روزہ رکھ رہا ہوں اس کے میری زندگی پر کیا اثرات ہیں. ورنہ اگر دیکھا جائے نا، اگر روزے کا مقصد ہے تقویٰ، رویوں کی تبدیلی، برائیوں سے منع ہونا، معاشرے میں آپ دیکھیں
انہیں ایک پڑھے لکھے سے عالم سے لے کر جو ایک عامی آدمی ہے معاشرے کا آپ کو اندازہ کریں اس وقت ہمارا معاشرہ اس میں رشوت آپ دے کے اس میں حرام کمائی کے معاملات ہیں، اس میں بدتیں ہیں، اس میں اخلاقی معاملات بہت ساری جتنی بھی برائیاں آپ ہیں بازار میں آپ جائیں وہاں بھی مسائل ہیں، تانے میں جائیں تو وہاں بھی مسائل ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ جو برائی سے نہ روکے، بھوک اور پیاس کو کیا کریں گے. اللہ نے فرمایا اگر تقوی نہ ہو، آپ حلال اور حرام سے ہم نہ رکیں، ہم غیبت اور جھوٹ سے نہ رکیں، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بھوک اور پیاسا رہا، اب تو خیر ایسے سیزن میں جا رہے ہیں روزہ کی پیاس کا بھی تصور نہیں ہے، 8-10 گھنٹے کا روزہ ہو اس کا بھی تصور نہیں ہے. اور پھر کراچی کا جو ماحول ہے یہ عمومی، میں سب کا تو نہیں کہوں گا، ملازمت والے لوگ بھی ہیں اور کاروباری لوگ بھی ہیں چلتے ہیں، لیکن عمومی تو اب یہ ہوگا کہ بھئی لوگ رات تک جاگتے رہیں گے، کرکٹ ہوگی، اور پھر اس کے بعد لوگ سوئیں گے، افطاری کر کے سوتے ہیں، 2-3 بجے اٹھتے ہیں، 2-3 بجے. اس لیے ضروری ہے ہم عبادات میں یا جو چیز نماز ہے اس کا روزہ کا اس لیے ہم اس میں بات کر رہے ہیں کہ روزہ کا موقع ہے. پھر خود قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اس وقت قرآن کے ساتھ خود معاشرے کا فرد کا تعلق ہے. وہ انہیں بارہا اپنے مدرسوں میں اس طرح پروگرام ہو گیا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، میں خود جماعت اسلامی کا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا میرے گھر میں کوئی معاملہ ہے تو میں نے کہا کہ چلو لیا قرآن مجید اور حدیث اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کیا ہے. بھائیوں کے ساتھ بٹوارے کا مسئلہ ہوگا، پلاٹ کا مسئلہ ہوگا، شادی بیاہ کا مسئلہ ہوگا، ہم نے نہیں پوچھا یار لیا کیا اس میں کیا کہتے ہیں، سارے معاشرے کا. پھر اس لیے جماعت اسلامی یہ بات کرتی ہے کہ ہم نظام کی جب بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی ہونا چاہیے، دعا میں کوئی نہیں پوچھتا ہے اللہ کا قانون کیا کہہ رہا ہے، تھانے میں بھی کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، عدالت. اس لیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں پھر ہمارے لوگ تو سمجھتے ہیں اس بات کو، جس جدوجہد کے ساتھ وہ وابستہ ہیں، سال و سال ہم نے لگا لی ہے، تو ہماری بات ذہن میں تو یہ بات بیٹھ چکی ہے. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کا نظام قائم ہو اور اس قرآن کا قانون یہاں نافذ ہو. لیکن بدنصیب یہ ہے اس سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا کہ کیا کبھی پوچھا ہو پارلیمنٹ نے، کبھی پوچھا ہو کہ یار یہ مسئلہ درپیش ہے اس کا کیا ہے. پرسوں بھی ایک بندہ ہم نے بھیج دیا نا 2 دن پہلے، بڑا شریف اللہ کا چل رہا ہے. کبھی ہمارے حکمرانوں نے کہا ہے کہ یار ذرا دیکھ لے قرآن سنت، اور حافظ صاحب بھی آرمی چیف اسی کے ہاتھ میں نا، انہوں نے کیا. انہوں نے پوچھا کہ یار قیدیوں کے تبادلے میں اس طرح کا معاملہ ہوگا، قرآن و سنت اس میں کیا کہتا ہے. اس لیے قوم کی جو بستی ہے یعنی وہی ہے نا، گالی دیتے ہیں. اس لیے یہ قرآن تو ایسا ہے کہ غیرت والے نے اس کو نازل کیا ہے، جو اس پہ عمل کرے گا اس کو غیرتی بھی بنائے گا اور وہ ظلم کے خلاف اس کو کھڑا بھی کرے گا. اگر ایک شخص اس کو اس طرح نہیں لیتا ہے، ایک معاشرہ اور قوم اس کو نہیں لیتا ہے تو وہ معاشرہ اور قوم سربلندیوں کی طرح. حالانکہ اب تو میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، پڑھیں گے یار آئندہ دور میں ہم تو دین کی بات کریں اللہ اس کو غالب کرے گا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ یار جو قوم آئی ٹی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اللہ اس میں قیادت کرے گی دنیا کی، جس کے پاس اس کا پاور ہوگا وہ قوموں کی قیادت کوئی کریں گے، بات اس کی چلے گی. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے. میں نے کہا یار اب ہم تو حکامت دین اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے لیے تیاری بحیثیت قوم ہماری کیا ہے. ہم یا چین کی طرف دیکھیں گے یا امریکہ کی طرف. خود اس ملک میں لوگ ہیں، ساری چیزیں ہیں، کیا کر رہے ہیں. ان اسلام کیسے غالب آئے گا. اب اگر 1.5 پونے 2 صدی ہو گیا
جب سے انگریز گئے ہیں یا ختم ہوا، اور یہ جو سرمایہ دارانہ نظام اگر اس کا فرض ہم کہتے ہیں کہ زوال ہے، کیا حیثیت مسلمان اور حیثیت قوم کے پوری دنیا میں مسلمانوں کی بات ہے، امت کی بات ہے، امت اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ جگہ پر کرے کہ نہیں یار یہ نظام ہے، اس کو پکڑو گے، آپ کا حل اس نظام میں، حالانکہ اس کے تو اپنے نقصانات تو ہے نا، نظام آ رہا ہے جو کا سسٹم چلے گا دنیا میں، نظام سارے ساتھی پڑھتے ہیں اور ان کو معلوم بھی، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کا کوئی جگہ اس میں بن رہا ہے، ہماری وجہ سے کوئی جگہ اسلام کی بن رہی ہے اس میں کہ نہیں؟ ہدی للناس کا جو معاملہ ہے، لوگوں کا تو اور بھی یعنی اس پہ ایمان بڑھ رہا ہے نا، کمپیوٹر اور سائنس پہ اس کا زیادہ ایمان بڑھ رہا ہے، اگرچہ ایک طرف سے تحقیقات آتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اب اللہ موجود ہے اور اللہ ہے اور نظام چلا رہا ہے، لیکن اکثریت تو اس سے کون کرے گا؟ انسانیت کے لیے جو ہدایت ہے وہ ہم کہاں تک لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں ہے۔ اور آخر میں جو اس کا یعنی آیات ہے کہ جب آپ یہ عدت پوری کریں، تکملوا العدۃ تکبروا اللہ علی ما ہداکم، یہ جو آیات ہے یہ بھی بتاتی ہے، باقی تو خیر وہ فقہی مسئلوں کے حوالے سے کہ انڈیا کتنا ہے، کب چھوڑیں گے، کتنے دن ہوں گے، یہ اس کے بعد نہیں کروں گا، لیکن یہ دو تین آیات ہیں جو اس طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ تو آیا آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک میں رب کی کبریائی ہے؟ بھائی بڑا آدمی ہوگا جس کی بات سنی جائے گی، ہمارے گھروں میں ہمارا والد بڑا ہوتا ہے، پھر ہماری والدہ ہوتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا یہ کرنا ہے ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے، ان کی بات کی اہمیت ہوتی ہے، جو بات کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یا والد نے کہا یہ بڑا ہے، پھر خاندان کا بڑا ہے یا جہاں کا بڑا ہے وہ کوئی بات کر لیتا ہے، بعض اوقات اس میں شاید نقصان بھی ہو گھر کے لیے، فرد کے لیے، لیکن وہ کہتے کہ نہیں ہے بڑے نے کہہ دیا ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، یہ بات مسئلہ نہیں، ہمارے باپ نے کہا یہ بات، ہمارے باپ نے کہی، ہمارے دادا نے کہی، اس لیے ہم کھڑے ہیں اور اس سے پیچھے نہیں آئے۔ لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے اللہ کی کبریائی اس حد تک تو ہے، اللہ رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، وقت ہم سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن وہ جو خالق ہے آیا اس کی جو خلق ہے اس کی بات مان رہی ہے؟ نہیں۔ وہ جو مالک ہے اس کی بات مانی جائے، آیا اس کی بات مانی جا رہی ہے، اور یہ اختیاری بات کر رہا ہوں، یہ دو باتیں ہیں نا، ایک وہ ہے جو ہمارے لیے شریعت ہے، یہ اختیاری بات کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں آپ کو اور مجھے اختیار ہے، مطلب جس کا کن فیکون والا معاملہ ہے اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں عمر گزر رہی ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، میری داڑھی کالی تھی، ان کے مقابلے میں جوان تھے ہمارے دیگر ساتھی، ہماری داڑھی سفید ہو گئی، نہیں روک سکتے، خواہش ہے یار کالی ہو گئی، کن فیکون کا معاملہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، وہ نظام اس میں اس کی کبریائی ہے، کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا ہے، بچہ بڑا ہوگا نہیں روک سکتے آپ، سورج نکلے گا 10 دفعہ روک گئے نہیں کر سکتے، نکلے گا میرے اور آپ کے لیے خوشی ہو یا غم ہو نہیں رکے گا، ایک تو وہ نظام ہے جو تکوینی نظام ہے وہ نہیں رکے گا، لیکن جس میں اس کی کبریائی ہونی چاہیے، وہ کہتا ہے بھائی آپ کا نظام معیشت اس طرح ہونا چاہیے، قرآن اسی آیات میں آپ آگے جائیں گے، سود سے منع ہے، سودی نظام ہے، شہباز شریف صاحب نے بڑا کیا، ابھی 2% شاید کم کیے، 15 پہ ہم پھر کھڑے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ختم کرو، اگر وہ ہے وہ بڑا، لیکن اگر وہ بڑا ہے تو اس کی بات اس معاشرے میں، مسلم معاشرے میں کیوں نہیں، ہم ایمان اسی بہن ہے، کیوں ہم نہیں مانتے کہ سود ختم ہو جائے، حالانکہ یہی حکومتیں اس کے خلاف جاتی ہیں، عدالتوں نے کہا کہ نہیں سود ختم کرو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، اللہ کہتے سود کو ختم کرو، تو آیا آپ مجھے بتائیں نا، سوال تو اٹھتا ہے کہ آیا اس صورتحال میں اللہ بڑا ہے، اس کی بات مانی جا رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ اس سے آگے آیاتوں میں جائیں گے، قصاص کا معاملہ ہے، سورہ بقرہ کی آیاتوں میں قصاص پورے قوانین مختلف، آپ مجھے بتائیں کہ ہماری عدالتوں میں قصاص کے حوالے سے ہوئی ہے، کہ یار قصاص کا، اور یہ بڑی اس وقت
ملک میں جو مسائل ہیں یہ اس وجہ سے اس پہ آمد درآمد نہیں ہوتی. اگر اس پہ آمد درآمد ہو جو ہمارا اگر وہ ذات بڑی ہے اور آپ اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی تکبیر کرو, اس کی بڑائی بیان کرو, کہاں ہے وہ بڑائی, کہاں ہے عدالت میں؟ تو پھر اس کو آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ سائڈ پہ جائیں, یہ ہمارا اپنا مسئلہ, یہاں بڑے نہیں ہیں. اسی طرح دیگر چیزوں, اور ہم خود اپنے خاندان میں بعض اوقات معاملات کرتے ہیں گھروں میں, نعوذ باللہ, پھر ہم ایک معاملہ ہے ہم کہتے ہیں یار خصوصاً شادیوں میں اس طرح پروگرامات ہیں, پردے کا ایک حکم, اللہ کا سورہ نور آپ پڑھیں گے, اس میں حکم ہے مخلوط یعنی خواتین اور مرد, آپ جی مخلوط پروگرام نہ کریں, پردے کا اس میں اہتمام کریں. ہمارے ہاں تو پھر بھی ایک چلے جو ہمارا معاشرہ ہے خصوصاً ان آبادیوں میں, وہاں تو پھر بھی ایک پردے کا اہتمام ہے نا, لیکن دیگر کبھی کبھی ہم بھی بلا لیتے ہیں دعوت میں. تو آپ مجھے بتائیں نا, شادی جو ہو رہی ہے اس میں تو بے پردگی ہوتی ہے, آپ سب اس شاید میں نہیں کہتا ہوں لیکن سب اس بات کے گواہ ہیں, بے پردگی ہوتی ہے, اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ بڑا ہے وہ, لیکن میرا اور آپ کا تصور اس کی بڑائی کا کدھر ہے؟ ادھر ہم کہتے ہیں جی وہ ہم سارے نے کہا, برادری نے کہا, بھائی نے کہا, دوستوں نے کہا یار اس طرح کر لو. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی نہیں ہے, اللہ بڑا نہیں ہے, اس کو تو ہم نے چھوٹا کر دیا. نہیں آپ کی بات شادی ہماری ہے, اس میں تو ہم اپنی بات کریں گے, بعد میں پھر دیکھیں گے. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں, روزے کا یا قرآن کے ساتھ تعلق یا معاشرے میں بہتری کے لیے تو بہتر یہ ہے اس کی طرف آیا جائے اور اس کی باتوں کو مانا جائے. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ ناراض ہو اور آپ سے مخلوق خوش ہو تو یہ گھاٹے کا سودا ہے, لیکن اگر کسی معاملے میں مخلوق ناراض ہو جائے اور اللہ کی رضا کو ہم نے سامنے رکھ دیا تو فرق کامیاب ہے. اس لیے کل کوئی یہ جواب تو نہیں دے سکتا نہیں میرے بھائی برادری نے کہا تھا یا میرے دوست, بعض اوقات شادیوں میں ہوتا ہے یا ہم پروگرام کرتے ہیں رات کو موسیقی جائز, موسیقی تو اپنی جگہ, اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, قرآن سنت میں جائز, لیکن ناجائز اس میں پھر فائرنگ ہے, پھر پیسے پے, ساری چیزیں ہوتی ہیں اس معاشرے میں. اب اس چیز سے تو منع ہے کہ آپ ایسا نہ کریں, لیکن وہاں کیا ہوتا ہے آپ کہو گے بھی جی میں نہیں کرتا ہوں, تو دوست کہیں گے یار پھر آپ کے دوست ناراض ہوں گے. یعنی ہم دوستوں کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے, لیکن رب کی ناراضگی مول, پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, پوری رات تکلیف بھی اٹھاتے ہیں, اور اللہ کی ناراضگی بھی ہوتی ہے. آپ بتائیں نا, اس میں اور آپ اپنا جائزہ لیں, دوسروں کا جائزہ ہم نہیں لیتے, ہم اپنا ہی جائزہ لے لیں. اس لیے نا رمضان اس لیے کہ ہم اپنا جائزہ لے لیں, کہاں میں کھڑا ہوں, پورے سال میں نے اگر نافرمانی کی ہے اس سے توبہ استغفار ہو جاؤ, اللہ کی طرف پڑھ رہا ہوں, یہ اللہ کی آپ پہ اور ہم پہ مہربانی ہے. ورنہ ایسے افراد بھی دیکھے گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے, میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن یہ موقع ان کو نصیب نہیں ہے. کوئی رمضان سے ایک دن پہلے فوت ہو گیا, 2 دن پہلے فوت ہو گیا, 3 دن ہو گیا, 15 دن فوت ہو گیا, معاشرے میں ہم دیکھ لیں. لیکن ہم جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے, اس نے ہمیں موقع دے دیا, ہم اس کی طرف پڑھ جائیں. اور تقویٰ جو اللہ مانگتا ہے اس کو تقویٰ اپنے آپ کو اندر پیدا. تو اس لیے میں پھر کہتا ہوں کہ تقویٰ کسی محسوس وضع قطع کا نام نہیں ہے, یار یہ آدمی اس طرح ہوگا اور یہ تقویٰ دار ہے. بس جو آدمی اللہ کے حکم کو مانے گا وہ تقویٰ دار ہے. کسی بھی معاملے میں جو گائیڈ لائن ہمارے لیے ہے, جو رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے, اس میں اگر فرق کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس طرح کرتے ہیں, بس وہ یہ تقویٰ دار ہے, چاہے اس میں نقصان ہو فائدہ ہو. لیکن اللہ کے احکام میں نقصان نہیں ہے, فائدے ہی فائدے ہیں. لیکن اگر ظاہراً آپ سمجھتے ہیں یار کہ نقصان ہے, تب بھی آپ کہیں کہ نہیں نقصان قبول ہے, لیکن اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. اس لیے آپ دیکھیں گے, جی میں سب ساتھیوں کو دعوت بھی دیتا ہوں, ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں, جو بھی معاملہ ہے انہیں قرآن ہم شروع کرتے ہیں, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. جب ہم آگے پڑھتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ جنت جو ہے یہ متقین کے لیے اللہ نے راستہ اور پیراستہ کی ہے. اور سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا کہ بھئی عزت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے قریب عزت والا تو وہی ہے نا جو تقویٰ دار ہے. اور آپ کوئی بھی آیات قرآن کی ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو اور آگے اس میں تقویٰ کی بات ہے, اس پہ آپ عمل کریں گے تو تقویٰ کی طرف. لیکن
افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ معاشرے میں اس حوالے سے جو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور خود اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا ہے اور جو اس نے ہمیں ہدایت دی ہے اس پہ شکر کا ہے. شکر کا مقام تو یہ ہے یعنی کہ اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ, اس انعام پہ اللہ کا شکر کرو. اب شکر کیا ہے؟ یعنی صرف زبان سے شکر یہ ہے کہ جو حکم ہے اس کے مطابق کام کیا جائے. مثلا میں بھائی کو کہتا ہوں یار آپ مجھے تھوڑا قرض دے دیں, رقم دے دیں, یہ فلانا کاروبار کر رہا ہوں, میں کام کر رہا ہوں. اب شکر کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اسی کام میں لگ جائے, لیکن میں اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہوں, اس سے پیسے لے لیے تو کام میں نے کوئی اور شروع کر دیا. اسی طرح اللہ نے جو ہم پہ انعامات کیے ہیں اس کے لیے چاہیے اس کا شکر کیا جائے, اس کی بات مانی جائے. شکر یہ ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے, شکر الحمدللہ یہ بھی ہے. لیکن اصل تو شکر یہ ہے نا کہ میں ناجائز یعنی اب بازار جائیں گے یا کوئی بھی کروں تو میں ناجائز 100 روپے کی چیز میں 150 کی بھیجوں, ناجائز منافع کروں اور شام کو میں بولوں شکر الحمدللہ کا بڑا منافع ہو. شیطان بھی چیزیں آپ کے لیے نا 10 چیزیں کر لے رہے ہیں, شیطان بھی آدمی کو دھوکہ دے رہے ہیں یار اس طرح نہیں, یہ جائز ہے, یہ اتنا نہیں. لیکن آپ کا ضمیر اس پہ مطمئن ہے. اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے یاد رکھیے جب اللہ اس پہ آپ الحمدللہ 10 دفعہ کہیں قابل کریں. الحمدللہ تو یہ کہ آپ جائز منافع کریں, لوگ آپ سے تکلیف میں نہ ہو, لوگوں کو پریشانی نہ ہو, مخلوق خدا آپ سے پریشان نہ ہو کہ یار یہ تم نقصانی ہے. بعض ریڈیو والے کو تو آپ نے دیکھا ہوگا, بولو گے یار اس کے پاس تو جاتی نہیں, دور سے آدمی پہچان رہے یار یہ بندہ. آپ مجھے بتائیں نا, اگر میں نے سارا دن روزہ بھی رکھا ہے, میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, تو کیا حدیث کی مصداق ہے کہ آپ بھوکے اور پیاسے رہے. اس لیے یہ احتساب کا مہینہ ہے, احتساب کے دن ہے, تم اپنے احتساب کرے گا. افطاری ہو جائے ذرا آدمی ہو یار میرا آج کا دن کیسے گیا, اس میں میں نے غیبت کی ہے, اس میں نے جھوٹ بولا ہے, میں نے مزدور میرے ساتھ ہے اس کو میں نے تکلیف دی ہے, عام مسلمان کو میں نے تکلیف دی ہے, راستے میں چلتے ہوئے میں نے تکلیف دی ہے, میرے پاس کوئی جانے والا تھا راستے میں سیٹ پہ بیٹھا تھا اس کو میں نے تکلیف دی. ساری چیزیں ہیں, معاشرت یہی چیز ہے. اب اس کے لیے کوئی آدمی کہے کہ یار میں خانقاہ میں بیٹھ جاؤں تو نہیں, بھائی یہ چلتے پھرتے یہ ساری چیزیں. مثلا جاتے جاتے آپ نے کسی بزرگ کو بھائی گاڑی میں سیٹ دے دی, یہی مطالبہ کرتا ہے فیصلہ. کسی کو آپ نے راستہ بتا دیا, کسی کے ساتھ آپ نے اور تعاون کر دیا. یہ چھوٹی چھوٹی نیکی ہے نا معاشرے میں. قرآن اور سنت اور خود یہ روزے کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کی طرف آیا جائے. یہ چھوٹی چھوٹی نیکی ہوتی ہے. کسی کے ساتھ خندق نہیں, اسلام تو یہ بھی کہتا ہے وقولوا للناس حسنا, اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. لیکن رمضان میں الٹا ہو جاتا ہے, صبح سے آدمی کہتے ہیں میرے ساتھ بات نہیں کرو, دماغ خراب ہے. اور کیا خیال کرنا, میں بڑا رمضان میں تمہیں یعنی رمضان میں تو یہ مہینہ محبت کا مہینہ, یہ مہینہ غفاری کا مہینہ. آپ آدمی کو اور نرم دل ہونا چاہیے. یعنی ہدایت تو ہمارے لیے کہ کوئی گالی دے تو آپ اس کو کہیں نہیں میں رمضان میں روزے سے میں نہیں کر سکتا ہوں, جھگڑے آپ سے نہیں کرتا. لیکن الٹا صبح سے کوئی آدمی کا پارا چڑھا ہوتا ہے کہ روزہ رکھتا ہے. اس لیے روزے کی تعلیم تو یہ ہے کہ آدمی غفاری کرے اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ, اپنے پڑوس میں, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ. انہیں ایک اور اس وقت یہ بھی ایک مسئلہ ہے, چاچا بھتیجے سے ناراض, بھتیجا چاچا سے ناراض, ماموں اس سے ناراض, خالہ اس سے ناراض, پھوپھی اس سے ناراض. حالانکہ یہ حکم یہ ہے کہ ان رشتوں کو جوڑا جائے, توڑے نا. اس لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں, میرے سے گناہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ والدہ حیات کی بولے بولا خالہ آپ کی حیات ہے, ہاں, بولو جاؤ اس کی خدمت کرو. کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اب تعلق کا بھی نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے میں اپنے خالہ کے پاس یا اپنی پھوپھی کے پاس یا اپنے چاچا کے پاس محبت سے گیا ہوں, نہیں اس کا اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا ہو, بات چیت کی ہو, اور ان سے بھی محبت سے ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے. یعنی کہ ایسی عمر میں ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھے بات چیت کرے. ہمارے اس میں نہیں ہے.
اسی طرح بچوں کے ساتھ شفقت، عمومی ہمارے لوگ کہتے ہیں نا والد گھر میں آیا بچے چپ جاتے ہیں، بچے تو ویسے آج کل ہاتھ نہیں آ رہے، گیم اور یہ اور لگے رہتے ہیں، باپ بھی تھکا آئے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے بھی کبھی اس کو طرح محبت سے نہیں پوچھا ہے، اور کبھی شام کو ایسا نہیں ہوا ہے کہ باپ آئے اور بچے ان سے چمٹ جائیں۔ چند ایک کا میں نہیں کہہ سکتا، عمومی طور پر نہیں ہے کہ محبت میں بچے انتظار میں ابو آئے۔ تو یہ معاشرت تو اسلام سکھاتی ہے کہ محبت اور یہ ایک بہترین زندگی یہ اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ اس طرح کریں۔ لیکن میرے بھائیو دوستوں، معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ٹوٹل معاشرت اس وقت اس سے بہت دور ہے، لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خود دوسرے کو نہ پرکھیں، خود اپنے آپ کو پرکھنا شروع کر دیں، شام کو اپنا جائزہ لے کے آپ میرا روزہ میں دوسرے کا روزہ قبول ہوگا نہیں ہوگا وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا اپنا کیا مسئلہ ہے، اور وزن میں خود آدمی یہ نہ کہ میں بڑا روزہ رکھ دیا بڑا تقوی والا ہو گیا، اللہ جانتا ہے تقوی والے کون ہیں، اس کو پتہ ہے، اس کو نہ بتایا جائے کہ میں تقوی والا ہوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ کے ساتھ استغفار کے ساتھ بار بار ہم کہیں کہ اللہ یہ روزے کا اپنے توفیق دیے، آپ ہی اس کو قبول کر دیں۔ ہمارے ویسے کہیں گے تو روزے قبول ہونے والے نہیں ہیں عمومی اگر دیکھا جائے، باقی وہ رحمان ہے، بندے کی تھوڑی سی بات کو دیکھتا ہے اور معاف کرتا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم ویسے بھوک اور پیاس برداشت کر کے عید بھی ہو جائے گی اور ساری چیزیں ہو جائیں گی، لیکن وہ جو اصل مقصد ہے وہ جوہر ہے تقویٰ، وہ اگر آپ حاصل نہ ہو اور پھر میرے رویے میں، میرے معاملات میں، میرے کاروبار میں وہ اگر نظر نہ آئے، وہ یعنی اللہ پرستی اور وہ اللہ کے احکام اگر اس میں نظر نہ آئے، میرے خیال میں پھر مسئلہ خود سوچنا چاہیے کہ یہ حدیث میرے بارے میں ہے کہ میں بھوک اور پیاسا رہا، اس لیے گزارش ہے قرآن کے ساتھ تعلق ہم چھوڑیں، ناظرہ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، پورا ختم کرنا نہیں ہے، لیکن اگر ایک آدمی ایک آیات بھی سیکھ گیا نا پورے رمضان میں تو بہت ہے، یہ قرآن کے ساتھ تعلق ہدایت کے ساتھ اجمائے، اس سے ہم اور آپ ہدایت لیں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ پورا معاشرہ، اور ایک آخری بات کر کے میں بات ختم کروں گا، یعنی بعض اوقات دیکھیں بعض لوگ ہمیں ایک وظیفہ دیتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھو بس آپ کا رزق کا معاملہ ہو، اٹھانا ہو، یہ مسئلے مسائل تو کوئی اللہ کا نام ہے قرآن سے کوئی آیت دے دیں، وہ بھی ہمارے یہاں معاشرے میں، لیکن آپ بتائیں نا ایک لفظ کا اتنا اثر ہے، اور آپ کا بھی یہاں سے یہ مسئلہ تو پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ ہدایت ہی دے رہا ہے، بتا ہی رہے، تو آپ اور ہم اسے ہدایت دیں، ایک آیت کو یا ایک لفظ کو ہم پکڑ کے اس کو رزق کرتے ہیں۔ پورا قرآن اسی مسائل کو، زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ بس یہ قرآن ہے اوپر رکھ دو اور اس کو چومو اور وہ کرو، زندگی کے معاملات میں سے آپ نے چاہیے کہ ہم سے پوچھیں، مسائل جو درپیش ہیں ہمیں اس سے پوچھیں، انشاءاللہ وہ راہ بھی دکھائے گا اور بہترین راہ دکھائے گا، اور انشاءاللہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمارے روزوں کو بھی قبول کرے، اور اس کا جو مقصد ہے تقویٰ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ تقویٰ کے ساتھ